السلام علیکم ناظرین، ٹیم ممبران کے ساتھ پروگرام میں آپ کا میزبان عابد حسین بلتی حاضر ہیں۔ ناظرین، آج ہم نے جو پروگرام ارینج کیا ہے وہ ایک ایسی شخصیت کے بارے میں ہیں جو موٹیویشنل بھی ہے ہمارے لیے، اور ہمارے جو گلگت بلتستان اور جو خصوصاً بلتستان کے لوگوں کے لیے، جو فارمرز جتنے بھی ہیں بلتستان میں ایگریکلچر سے جن کا تعلق ہے، ان کے لیے بھی ایک ان کی طرف سے ایک ویژن یہاں پہ انہوں نے ایگریکلچر سیکٹر میں جو ریفارم اپنی مدد آپ کے تحت یہاں پہ لائے ہیں۔ اس کے علاوہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اخون محمد علی صاحب۔ آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ آج ہم ان کے جو مدرسے ہیں یہاں پہ موجود ہیں، قرآن و سائنس اکیڈمی کے یہ انچارج بھی ہیں، معلم بھی ہیں، اور آپ کا تعلق آپ سوشل ورکر بھی ہیں۔ تو آپ نے جو ایک یونیک چیز کے بارے میں ہمیں ہماری ٹیم کو اس بارے میں پتہ چلا، تو ہم نے سوچا کہ یہاں پہ آ کے آپ سے ملیں، اور آپ نے جو یہاں پہ جو یونیک چیزیں آپ نے بنائی ہوئی اس کے بارے میں گفتگو کریں، اپنے ناظرین تک پہنچائیں۔ ہمارے ٹیم ممبران بھی یہاں موجود ہیں۔ تو سب سے پہلے میں پروگرام میں آپ کو خون محمد علی صاحب آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہماری جو چینل ہے اس کو ٹائم دیا۔ تو اخون محمد علی صاحب جو ہے، ان کے جو سائنس قرآن و سائنس اکیڈمی ہے، یہاں پہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو دینی تعلیم دی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو یونیک چیز ہیں، یہاں پہ اسکل فل کرتے ہیں جو اسٹوڈنٹس ہیں، ان کو یہاں پہ ایگریکلچر فارم بھی انہوں نے یہاں پہ سیٹ اپ کیا ہوا ہے۔ وہاں پہ مختلف جو سبزیاں یہ گرو کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ گوڈ فارمنگ کا بھی ان کا پروگرام ہے، فشنگ کا بھی یہاں پہ سہولت دی جاتی ہیں۔ تو اس حوالے سے مزید جو آل اوور ان کی جو کنٹریبیوشن ہے، اس حوالے سے بات کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شکر گزار ہوں 5CN کا۔ یہاں سے اصل میں بہت سے اساتذہ یا تعلیمی ادارے ان کی ایک مخصوص ویژن ہوتا ہے، وہ صرف تعلیم کی حد تک رکھا جاتا ہے۔ ہم نے سوچا کہ کیونکہ میں کراچی سے تعلق ہے میرا، بچپن میں کراچی رہا ہوں، اور تمام پاکستان کے شہروں سے اگر کمپیئر کیا جائے کراچی، تو کراچی ایک زرخیز زمین نہیں، ذہنی لحاظ سے ایک زرخیز علاقہ ہے، جہاں سے لوگ خصوصاً یوتھ کچھ سیکھ کر ہی آتا ہے وہاں سے۔ تو بہرحال وہاں سے میرے یہاں آنے کے بعد 15-18 سال کا تقریباً میرا عرصہ رہا یہاں پہ۔ تو یہاں پر باتیں کرنے والوں کی تعداد عوام کی برے وہ نمائندگان ہی کیوں نہ ہو، باتیں یعنی بہت سارے کرتا ہے، مگر عملی میدان میں کوئی میں نے کسی کو حاضر نہیں پایا۔ مثلاً مثال کے طور پر بعض لوگ سے یہ کہتے سنا کہ ہمارے علماء کرام علم کے ساتھ ساتھ معاشی پلان بھی ہونی چاہیے، بس یہاں تک سنا، مگر معاشی پلان کسی کا نہیں دیکھا۔ اس طرح اساتذہ کرام کا میں نے سنا ہے کہ اسکل سیکھنا چاہیے، مگر کسی کو اسکل سکھایا نہیں۔ اچھا، اسی طرح سے زراعت کے ذریعے ہم ترقی کر سکتا ہے کا لفظ سنا، مگر آج تک کسی نے زراعت کے اوپر کام بیٹھ کر نہیں کیا۔ تو ہم نے سوچا کہ اس کے اوپر باقاعدہ پراپر کام کیا جائے اس کے اوپر۔ تو الحمدللہ آج 11 سال بعد اس نتیجے پر ہم پہنچا کہ لڑکے ہمارے پاس جو ہے خواتین کی بھی تعداد ہے ایک مخصوص۔ تو اس وقت ایم فل بھی کر رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ خواتین، اور ایم اے اور پی ایچ ڈی بھی ہمارے ادارے سے پہلے پی ایچ ڈی کرنے والا شخص جو اس وقت بلسان یونیورسٹی میں ہے اس وقت، ناصر صاحب۔ اور اس کے علاوہ مشتاق صاحب جو کہ علماء تقریباً 2 سال بعد درس خارج کے لیے ایران جائیں گے وہ۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے پولیٹیکل میں ایم اے بھی کی، ایم فل بھی کیا اس وقت، اور ساتھ ہی ساتھ وہ اس وقت گارمنٹس ہول سیل کا کام بھی وہ اس وقت انشاءاللہ اگلے سال تک اسٹارٹ کریں گے وہ، تاکہ وہ کام کرنے سے پہلے خیرات زکوٰۃ پر نہ پلے، بلکہ وہ خود خیرات زکوٰۃ نکالنے کے قابل ہو جائے۔ اس طرح سے ایک ادارہ تعمیر اور ترقی کی طرف گامزن ہوتی ہے۔ تو ہماری سوچ بھی یہی کہ انشاءاللہ ہم کام کر رہے ہیں اس کے بعد تیزی کے ساتھ۔ سر، آپ یہ بتائیے گا کہ آپ نے جو قرآن و سائنس اکیڈمی کو آپ نے سٹارٹ کیا، یہاں پہ مدرسے کے طور پر آپ نے چلایا، تو اس کے ساتھ جو ایگریکلچر کے حوالے سے جو یہاں پہ فارم لگایا، یہ خیال آپ کو کیسے آیا؟ کیسے یہ آپ نے یہ انیشیٹو لیا؟ کسی سے انسپائر ہو کے لیا یا خود سے آپ کو خیال آیا؟ اصل میں
بیسک مسئلہ یہاں پر بلکہ بلوچستان میں نے اس کو دیکھا کہ تعلیم ہی ہمارا کل ہدف نہیں ہے، سوری تعلیم ہی ہمارا مکمل ہمیں ایک شخصیت تک یا ہمیں ایک ہدف تک نہیں پہنچاتا ہے تعلیم، بالکل، بیسک تعلیم۔ تعلیم کے ساتھ جب معاشی پلاننگ نہ ہو اس کے ساتھ، یا تعلیم با ہدف نہ ہو، تو اس وقت تک وہ بے ہدف بھی ہو جاتی ہے اور وہ کامیاب بھی میں نے کم دیکھا ہے بلوچستان میں۔ بڑی شخصیت میں نام نہیں لے سکتا ہوں، یہاں پر ایسی شخصیات ہیں ایم اے کرنے کے بعد، بعض لوگ بی ایس یا بی اے کرنے کے بعد بھی یعنی کہ کوڑی کوڑی کا محتاج ہے سمجھو، یعنی مطلب اس کے پاس بائک نہیں ہے پھر چلانے کے لیے نا، کار تو دور کی بات ہے، یعنی اس کا شادی کرنے سے پہلے وہ 10 دفعہ سوچتا ہے کہ بیٹی کی شادی یا بیٹے کے ساتھ کس طرح سے کیا جائے، حالانکہ یہاں پر سورس تھا، یہاں پر موجود تھا یہاں پہ۔ تو ایک مشہور قول ہے کسی حکیم کا کہ مجھے نادانوں نے دانا بنایا۔ تو جب ان سے ملا نا، ملنے کے بعد پتہ چلا کہ زمین ہے مگر اس کے پاس وہ اس کو استعمال کرنے کا طریقہ اس کے پاس نہیں تھا۔ بالکل، تو پھر ہم نے سوچا کہ اس کے اوپر ہم آہستہ آہستہ کام کریں، کسی سکھایا نہیں کسی نے، ہم نے خود سے کیا ہے کام نا، آہستہ آہستہ کام کرے۔ تو ہم نے سوچا کہ تعلیم کے ساتھ یہ معاشی پلان کو بھی ساتھ لے کے چلے، اور الحمدللہ اور بہت ہی بہتر رہا اس کو یہ طریقہ کار نا۔ تو مدرسے میں پہلی مرتبہ ہم نے یہ کیا کہ طالب علم کو ایکسرسائز کے لیے ہم نے صبح کا ٹائم چوائس کیا، اور کھیل کے لیے ہم نے کہ گراؤنڈ کے بجائے ہم نے اس کو فیلڈ میں رکھا، مختلف جو خود اس کی جو پسندیدہ فیلڈ ہے، مثلا کسی کو پولٹری کے اوپر، کسی کو گوڈ کے اوپر، کسی کو کیا میں ایگریکلچر کے اوپر ہے، تو ہم نے اس کو اس کی طرف موٹیویٹ کرنے کی کوشش کی، اور الحمدللہ وہ کامیاب ہوا، اس وقت کامیاب ہے اس وقت بھی۔ کہ آپ نے سارا سب کچھ ڈیٹیل سے بتایا کہ آپ کس طرح کہاں پہ کام کر رہے ہیں، تو میرا ایک کوشچن یہ تھا کہ کسی بھی ادارے کو چلانے کے لیے مختلف قسم کے مالی معاونت کی ضرورت پڑتی ہے، تو جہاں تک میرا سننے میں آیا ہے کہ آپ کو کہیں سے کوئی فنڈنگ وغیرہ نہیں ہوتی، اور اس کے باوجود آپ یہاں پہ یہ اکیڈمی چلاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے جگہوں پر میں نے سنا ہے کہ شہروں میں آپ ہمارے لڑکوں کے لیے، لڑکیوں کے لیے ہاسٹلز بنے ہوئے ہیں، اور وہاں پہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں مختلف یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں، اور آپ تعلیم نسواں کے لیے بھی بہت سارے کام کر رہے ہیں، تو بغیر کسی کے مدد کے کیا یہ چیزیں مشکل نہیں ہوتی، یا پھر آپ ہمیں بتانا پسند کریں گے کہ کیا آپ کوئی آپ کی مدد کرتا ہے یا نہیں؟ جی، یہ اس سوال کا جواب صرف 5 سین والے نہیں بلکہ میرے بہت چاہنے والے قریبی لوگ بھی بے قرار رہیں گے کہ اخوند صاحب کو کہیں سے فنڈنگ ہوتی ہے، تو خصوصاً بعض جگہ پہ یہ کہتا ہے کہ اخوند صاحب کو ایران سے فنڈنگ ہوتی ہے، تو میرا ایک اپنا ایک جملہ ہے، میں دعا کرتا ہوں پاک پروردگار ایران اور دیگر اسلامی ممالک آباد رہے، یہ میری دعا ہے، مگر ہم ان سے مانگتے نہیں ہیں جی، نہ ہم ان سے مانگیں گے، بلکہ ہماری کوشش یہ رہے گی ہم سے زکوٰۃ، خمس، فطرہ نکلے نا، تو ہم خود عراق، ایران، افغانستان، اسلامی ممالک میں ہم خود تقسیم کریں، نہ کہ ان سے ہم مانگیں ان چیزوں سے۔ تو یہاں پر اصل میں ہمارا جامعہ نجف کا بعض علماء کرام یہاں پر آئے تھے، تو انہوں نے یہی سوال پوچھا کہ آپ کا کہاں سے فنڈنگ ہوتی ہے، تو میں نے کہا ہمارا جو این جی او ہے نا، سوری ہمارا جو این جی اوز سمجھو، یہی سمجھو آپ، سربراہان، یہ سب اسٹوڈنٹ کے والدین ہیں۔ ہم نے اس کو ایسا موٹیویٹ کیا ہوا کہ مثلا مثال کے طور پر سب سے بڑا مسئلہ ایک ادارہ بنانے میں، سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ زمین کا ہے، اس کے بعد اس کی بلڈنگ سازی کا ہے، پھر تیسرا نمبر پر اس کے آتا ہے خوراک کے اوپر، کھانے کے اوپر نا۔ تو زمین میرے امی ابو نے دی، بلڈنگ میرے ابو نے اس پر مجھے ہیلپ کیا، تو یہ مسئلہ یہاں سے حل ہو گیا۔ باقی رہا مسئلہ کھانے کا، رات شام میں رہنے والے، اس کو عربی ٹرم میں شباشی کہتے ہیں، تو ان کے لیے مسئلہ تھا، تو اس کے لیے ہم نے آسان طریقہ یہ کیا کہ ہم نے والدین کو بلایا، والدین کو بلانے کے بعد ان سے ہم کہا کہ تعلیم اور تربیت انشاءاللہ ہم دیں گے، کھانے کا بندوبست آپ کریں۔ تو ہمارے یہ کھانا گھروں سے آنے والا ٹرم نا بہت بہتر چلا، بہت بہتر، اس کی کارکردگی بھی اچھا دکھائی دی اس کے نا۔ تو صبح کا ناشتہ ہم نے رکھا، ہمارے وہ بتاتا ہوں میں ابھی اس کے بعد میں، تو دوپہر اور شام کا کھانا گھروں سے آنا شروع ہوا، تقریباً اب تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ تو یہی طرح ہم نے بالکل اسکردو کے اندر ہاسٹل، جناب حاجی امین صاحب ایک بہترین کاروباری شخصیت ہے، اللہ اس کو حفظ و امان میں رکھے، اس کا سسٹم بھی ہاسٹل چلاتے وقت یہ سلسلہ وہاں پہ بھی ہم نے رکھا، تو پتہ چلا کہ لوگ پر پیسے کا مسئلہ نہیں تھا، لوگ چاہ رہا تھا کہ میرا بیٹا تربیت شدہ ہو یا تعلیم یافتہ ہو، تو اس سے ہمیں مزید حوصلہ ملی۔
دوسرا ہمارا فنڈنگ کا جو ہے وہ ہے یہ سورس ہے زراعت. یہاں سے ہم نے 3-4 گھنٹے جب لڑکے فارغ ہوتے تھے تو ہم ان کو زراعت کی طرف لے کے آئے. تو آپ یقین جانیں کہ ہماری 2 سے 3 کنال میں جب ہم سال میں 2.5 سے 3 لاکھ کماتا ہے تو آپ خود اس کو حساب کر سکتے ہیں. باقی یہی طریقہ ہے. باقی کھانے کا ترتیب ہم نے کیا کیا جی، گھروں سے والدین ہمارا تعاون یہ کرتا تھا کہ چینی، گھی، لکڑی، آٹا یہ گھروں سے آتا تھا یہ، اور باقی ترتیب ہم نے یہیں سے سیٹ کیا. پکانے کی ذمہ داری میرے وائف نے میرے سب سے زیادہ ہیلپ کی، اور میرے والدہ نے سب سے زیادہ ہیلپ کی. اس میں والدہ کو بالخصوص نام لوں گا، کیونکہ آج کل یہ ایسا دور ہے کہ کوئی بھی والد والدہ یہ نہیں چاہتا ہے کہ مکمل طور پر وہ کسی سماجی خدمت میں لگ جائے، کیونکہ زیادہ سے زیادہ ارننگ میں چاہتا ہے کہ والدین بھی. تو یہ میرا والد اور والدہ کا میرے لیے ایک بہترین مجھے کیا نام ہے نعمت سمجھے، توفیق سمجھیے کہ انہوں نے مجھے گائیڈ کیا، کہا کہ اب میں آپ کو سماجی خدمت کے لیے وقف کرتا ہوں. تو مجھ میں اس سے پھر مزید ہمت آئی. باقی میرا طالب علم ایسا طالب علم ہے کہ مشہور ہے ہمارے شگر خصوصاً مرکنج میں کہ اخوان صاحب اگر اشارہ کرے تو اپنے گھر چھوڑنے کے لیے تیار ہے. ظاہر بات ہے ہم نے کچھ کیا ہوگا، اس کا رپورٹ بھی مجھے ملا. قریب انشاءاللہ آپ 5-6 سال بعد آپ دیکھیں گے جو بہت سارے ایسی باتیں جو کہنا اچھا نہیں لگتا ہے، دکھانا اچھا لگتا ہے. انشاءاللہ 5-10 سال بعد آپ دیکھیں گے کہ تعلیم میں کس طرح سے انقلاب آئیں گے انشاءاللہ، اور معاشی پالیسی میں کس طرح سے تبدیلی آئیں گی انشاءاللہ. جی انشاءاللہ سر. اور کون کون سی یونیورسٹیز میں آپ کے اسٹوڈنٹس یہاں سے فارغ ہونے کے بعد پڑھ رہے ہیں، ان کے بارے میں تھوڑا ڈیٹیل سے بتائیں نا. میرپور یونیورسٹی میں اس وقت ہے. اچھا، اس کے علاوہ دا بیسٹ لا کالج میں ہے، اور بلتستان یونیورسٹی میں ہے. اچھا، اس کے بعد کراچی یونیورسٹی میں ہے، اور اس کے علاوہ الکوثر میں ہے. اس طرح کے ہے لڑکے بھی پڑھ رہا ہے. ابھی پی ایچ ڈی صرف ایک لڑکے نے کیا ہے. ایم فل 4 کا بھی کلیئر ہونے والا ہے. بی ایس تقریباً 6-7 کا کلیئر ہو چکا ہے. تو سر آپ کا کوئی پروگرام ہے کہ اگر کسی لڑکے کی اسکالرشپ کی ضرورت ہو یا کوئی مالی معاونت کی ضرورت ہو تو آپ ان کو پے کرنا چاہیں، یا آپ کر رہے ہیں کوئی ایسا کوئی طریقہ سے؟ نہیں، مالی معاونت نہیں ہو رہی اس طرح سے مجھ سے، کیونکہ یہ سیمسٹر وائز کم سے کم لاکھ کم سے کم 1-2 لڑکوں کے اوپر اتنا خرچہ آتا ہے اس کے اوپر. تو ہم اس کے کیا کرتے ہیں، اس کے حبیب والوں سے، معرفی والوں سے، اس کے علاوہ دیگر جو تعلیمی ادارے این جی اوز ہیں، ہم ان سے رابطہ کراتے ہیں ان کا. سب سے پہلے تو ہن صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ نے 5CN کے لیے ٹائم نکالا اور ہمیں اپنی گنگوں مصروفیات میں سے وقت نکال کر ہماری اس پروگرام میں تشریف لائیں. تو میرا سوال یہ ہے کہ آپ سے، جو ہماری سوسائٹی میں اکثر ایک یہ ٹرینڈ مشہور ہے کہ جو مدرسے میں جو لڑکا یا لڑکی جاتے ہیں ان کو صرف یہی لمٹ تک محدود رہتے ہیں، یا وہ عالم بنتے ہیں یا وہ شیخ بن کے کسی مخصوص سیکٹ کو یا مخصوص سوسائٹی کو وہ لیڈ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن آپ نے یہاں پہ جب پریکٹیکل لائف میں آ کے، ہم نے آپ سے میری پہلی ملاقات ہے، تو یہاں پہ آ کے جب ہم نے دیکھا تو آپ نے ایگریکلچر میں جہاں پہ میں نے دیکھا کہ ایک ریفارم یعنی کہ انقلاب لایا ہے، جو میں فرسٹ ٹائم جو ہم وزٹ کر کے آئے ہیں تو میں نے پہلی دفعہ یہاں پہ دیکھا ہے کہ اتنی ساری چیزیں یہاں پہ ہو رہے ہیں. تو دوسری بات یہ ہے کہ مطلب یہ جو ساری چیزیں ہیں وہ اکیلا بھی کر سکتے تھے، اپنی جو لیونگ اسٹینڈرڈ ہے اس کو مطلب ہائی فائی بنا سکتے تھے. اس کے لیے آپ نے مخصوص اسٹوڈنٹ ایک طبقے کو آپ نے پروموٹ کیا، ان کو آگے یونیورسٹیز میں بھیجا، ان کی ہیلپ لے کے ان کو آگے فیلڈ میں رکھ کے موٹیویٹ کر کے یہ سب کرنے کی مطلب ایک طرح سے کیا ضرورت تھی، یا آپ نے یہ خیال کیسے آیا اور یہ کرنے کا آپ نے کب سوچا؟ بعض باتیں ایسے ہوتی ہیں نا کہ اسے بتایا نہیں جاتا ہے، اسے یعنی انسان اسے فیل کرتا ہے اس چیز کو. بعض کا تعلق ڈائریکٹ وہ اللہ سے ہوتی ہے واسطہ، تو وہ ہمیں آن دا کیمرہ یا آف کیمرہ بھی بتانا یہ تھوڑا سا اچھا نہیں لگتا. یہ چیزیں انسان کے اگر ذہن میں یہ سوچ آ جائے نا کہ اسے مرنا ہے اور اس کے قیامت میں بھی اس کی حساب لینا ہے، یعنی بعض کوشچن دنیا میں سولو کرنا پڑتا ہے، اکثر زیادہ سے زیادہ کوشچن اس کو مرنے کے بعد سولو کرنا ہوتا ہے. تو وہاں پہ جانے کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ سب اگر پوچھا جائے جوان سے، اور حدیث ہے یہ کہتا ہے کہ تم نے اپنی جوانی کہاں گزاری، تو میں کیا کہوں امام کے سامنے، میں کیا جواب دوں امام کو کہ میں اپنی جوانی کہاں گزاری. تو شاید کہنے والے اور علماء کرام کا ایک بہترین ایک قول ہے، فرماتے ہیں کہ جب علی اکبر کو لائے جائیں گے تو وہ کہیں گے
کہ میں نے اپنی جوانی یہاں گزاری اور اس طرح سے دین کی خاطر میں اپنی جان اور سب سے عزیز اولاد ہونے کے باوجود میں نے دین کی خاطر اپنی جان دے دی۔ جب ہمیں کمپیئر کیے جائیں گے نا کہ ایسے شخصیات کے ساتھ، تو میں کیا کہوں، میں کیا جواب دوں اس کے سامنے؟ تو انشاءاللہ سوچ یہ ہے کہ بات کرنے سے میرا اتنا وہ نہیں ہوتا ہے کہ میں سمجھاؤں اس کو، کہ بعض چیزیں آپ کو انشاءاللہ مستقبل میں دکھیں گے۔ تو اور باقی رہا یہ ہمارے ہاں جو مسئلہ علماء کرام کا ایک تھوڑا سا مسئلہ ہے، وہ علماء کرام میں اصل میں ایشو نہیں ہے، وہ تعلیمی اداروں میں، اسلامی تعلیمی اداروں میں، یعنی ہمارے والدین ان بچوں کو مدرسے میں بھیج دیا جاتا ہے، جامعہ میں، جو تھوڑا سا کمزور ہو یا عقلی طور پر ناقص ہو یا لنگڑا لولا ہو، اس کو جا کر جامعہ میں دے دیتا ہے۔ تو ظاہر بات ہے پھر جب لنگڑا ہی دیں گے تو پھر وہ کیا دیں گے آپ کو؟ جب ناقص العقل دیں گے تو پھر وہ دین کو کیا سمجھائیں گے وہ؟ اگر ہمارے والدین ذہین اور فطین لڑکوں کو اگر کچھ پڑھنے اور سمجھنے کے لیے دین کو اور دین کی سمجھ بوجھ رکھنے کے لیے یا اس کے اشاعت کے لیے کوئی ایسے لڑکے دیں گے تو پھر جا کر انقلاب آئیں گے نا۔ تو ہم بہترین جو لڑکے ہوتا ہے ذہین عاقل، ہم اس کو سائنس کے لیے دیتا ہے تو پھر سائنس ہی ترقی کرے گی اس کے اندر، تو وہ ہے ظاہر بات ہے، کرنی چاہیے، وہ الگ بات ہے۔ اپنے دین کو ترقی کرنا ہے، دین میں اپنے کہ انقلاب لے کے آنا ہے، جیسے کہ ابھی ایران کے اندر ہے، اتنا پابندیاں ہونے کے باوجود اپنے پاؤں پہ کھڑا ہے، تو کچھ نہ کچھ سمجھا ہے نا، اس ملک نے کچھ سمجھا ہے، اس وہاں کے لوگوں نے کچھ سمجھا ہے، تو یہ ہے کمزوری ہے۔ باقی انشاءاللہ ہم ایسا ایک ادارہ بنانا چاہ رہے ہیں جس کے اندر ذہین لڑکے عالم دین بنے، اور اس طرح سے انشاءاللہ بلتستان اور گلگت بلتستان کو انشاءاللہ مستقبل میں ہم ایک نیا سوچ دیں گے انشاءاللہ جی۔ صحیح بات۔ اگر آپ ذہین اور فتین بچے کو سائنس کی طرف راغب کریں گے تو ظاہری بات ہے سائنس ترقی کرے گا۔ اگر آپ اس کو دینی طرف راغب کریں گے یا دینی مدرسوں میں یا دین کی طرف ان کو لائیں گے تو ظاہری بات ہے ہماری جو اسلامی تعلیمات ہیں ان کو فروغ ملے گی۔ تو اخوند صاحب کی اسی خوبصورت بات کے ساتھ ہم آج کے پروگرام کو اختتام کرتے ہیں، اور 5CN کی ٹیم کے ممبران کے ساتھ آپ تمام کی خدمت میں ایک اور نئی جگہ سے پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ